میرے دوستو، شہادت فاروق اعظم کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں 2-4 پوائنٹ عرض کروں گا. توجہ میری طرف رکھنا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا. میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا. 10 سال 6 مہینے 10 دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ایام ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلامیہ کے امیر المؤمنین، قائد، سلطان، رہبر، لیڈر بنتے ہیں. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 10 سال اتنی پرامن، اتنی پرزبردست اور پرسکون زندگی کے ساتھ مسلمانوں کو یہ خلافت کا زمانہ دیا ہے جس کی مثال رہتی دنیا میں نہیں ملتی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دشمن قیصر اور کسریٰ، ان دونوں کی سلطنتوں کو اور ان دونوں کے پایہ سلطنت کو یوں ٹھوکر سے اڑایا ہے جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے. کیا قیصر اور کیا کسریٰ، یہ اپنے دور کے 2 سپریم پاور سلطنتیں ہیں، اپنی دور کی 2 سپر پاور حکومتیں ہیں. ان سے ٹکرانا دور، انہیں میلی آنکھ دیکھنا اپنے اپنے خاندان کو تباہ کرنے کے مترادف تھا. حضرت عمر فاروق نے قیصر سے بھی ٹکر لی ہے اور آدھے سے زیادہ ایشیا اس سے کھینچ لیا تھا. اور حضرت عمر فاروق نے کسریٰ کو بھی اس کی حیثیت اور اس کی اوقات یاد دلائی، حتیٰ کہ ان کے گھروں میں ایسی لڑائی ہوئی ہے کہ وہ گورنر اپنے بادشاہ کو اور بادشاہ اپنے گورنر کو، جو سسر اور داماد ہیں، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام نے وہ عزت پائی ہے، وہ عظمت پائی ہے اور مسلمانوں میں وہ جرأت پائی ہے جس کی رہتی دنیا تک مثال نہیں ملتی. اس کی وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا، میرے مولا میرے اسلام کی آبادی کے لیے، اسلام کے آبیاری کے لیے اور اسلام کی عزت، طاقت، شوکت کے لیے مجھے عمر فاروق عطا فرما دے. ایک دعا میں ہے، اے اللہ 2 عمروں میں 1 عمر دے. ایک عمر ابن ہشام ابو جہل، ایک عمر ابن الخطاب حضرت عمر. اور ایک دعا میں اے اللہ صرف عمر دے دے. اللہم اعز الاسلام بعمر خاصتاً، صرف اسے مانگا ہے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مانگا تو اسی لیے کہتے ہیں تمام صحابہ مرید رسول ہیں. عمر مرید کے ساتھ ساتھ مراد رسول ہیں. حضور علیہ السلام نے مانگا ہے تو اللہ پاک نے ان سے وہ کام لیا ہے کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا. وہ کیا کام ہے؟ میں کام گنوانے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں کہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نبوی چل رہا تھا. حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا. پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے. کیوں؟ نبی کی خواب میں، نبی کی نیند میں دل جاگتا ہے، دل نہیں سوتا، صرف آنکھ سوتی ہے. تو نبی کا خواب اللہ کی وحی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا حضرت اسماعیل کے لیے تو وہ وحی ٹھہرا، اللہ کا حکم ٹھہرا. تو یہ بھی حضور علیہ السلام کا خواب تھا. کتاب العلم بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام نے وہ خواب حضرت عمر کو بتایا کہ عمر میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے دودھ کا پیالہ دیا جاتا ہے، میں پیتا ہوں، بچتا ہے تمہیں دیتا ہوں، تم پینا شروع کر دیتے ہو، تمہاری ناخن سے دودھ جاری ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے خواب سنایا تو قدر توقف فرمایا. حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ خواب آپ نے دیکھا، تعبیر بھی آپ ہی فرمائیں گے. حضور نے فرمایا اس کی تعبیر دین اور علم ہے، یعنی جیسے اللہ دین اور علم میرے ذریعے پورا کر رہا ہے، جو بقیہ ہوگا وہ تیرے ذریعے پورا ہوگا. تو حضرت عمر نے قیصر اور کسریٰ کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا. اور اس دور میں اسلام نے وہ عزت پائی ہے جس عزت کا تصور عام دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ حضور نے عرض کیا تھا میرے مولا اللہ کو، اللہ کی خدمت میں عرض کیا تھا میرے مولا عمر فاروق کی وجہ سے اسلام کو عزت دے دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وہ دن گزارے ہیں جن کو گولڈن ڈیز کہا جائے گا، روشن دن اور رات. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایسے ایسے اتفاقی فیصلے ہوئے صحابہ کرام کے کہ اس کی مثالیں نہیں ملتی. میں ایک بات عرض کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، بچہ پیدا ہوگا اور اس کی پیدائش پر حکومت بیت المال سے مسلمانوں کو اور اس بچے کو بھی وظیفہ دے گی جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا.
لا آف عمر کے نام سے آج سوئٹزرلینڈ میں یہ نافذ ہے، وہ لے گئے ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انصاف کا یہ عالم ہے۔ جنگ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو آگے حالات کی اطلاع کے لیے بھیجا، تو کسریٰ کے فوجیوں نے اسے پکڑ لیا اور وہ بادشاہ کے دربار میں لائے۔ تو اس نے صحابی رسول کو دیکھ کر کہا کہ ہم نے تو اپنے گورنروں کو تمہارے دماغ کی درستگی کے لیے رکھا تھا، تم مجھ تک پہنچائے، میں تمہارے منہ تمہارے سر میں خاک ڈالوں گا۔ پھر ایک مٹی کا ٹوکرا بھرا اور اس صحابی کے سر پہ رکھا، اسے کہا جا اپنے کمانڈر کو بتا دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس جب کسریٰ کا بھرا ہوا مٹی کا ٹوکرا آیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے اللہ اکبر، میں تو اس سے زمین کھینچنے آیا تھا اسلام نافذ کرنے کے لیے، اس نے تو اپنی زمین اور مٹی ہمیں خود حوالے کر دی ہے۔ اور یہاں پر اتنی فتوحات ہوئی ہیں، یہ علاقہ کھینچا گیا، ایران پر اسلامی سلطنت کا پرچم لہرایا، اور یہاں کی غنیمتیں اور کفار سے کھینچا ہوا مال جب مدینہ منورہ گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک رکہ بھی ساتھ گیا کہ امیر المؤمنین یہ سب چیزیں ہم نے کھینچی ہیں، لیکن اس میں جو سونے ہیرے اور جواہرات کی فلاں چیزیں جو فلاں گٹھڑیوں میں بندھی ہوئی ہیں ان پر یہ نشانیاں ہیں، یہ اس جگہ پر صحابہ کرام کو ملی ہیں جس جگہ پر انہیں دیکھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ چاہتے تو چرا لیتے، لیکن آپ کی دیانت اور امانت کے صدقے آپ کی رعایا اتنی دیانت اور امین بن چکی ہے کہ وہ آپ تک یہ چیزیں بھجوا رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راتوں کو کم سونے والا آدمی، دن کو بہت زیادہ جاگنے والا آدمی، پوری زندگی اپنے دروازے پر دربان نہ ٹھہرانے والا بندہ، پایا سلطنت میں 10 سال گزار گیا، اور 10 سال میں ایسے فیصلے صحابہ کرام حیران ہو جاتے یار کیا بات۔ رمضان المبارک آیا تو حضرت عمر نے فرمایا 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں پڑھیں گے، پورا مہینہ پڑھیں گے، قرآن ختم کریں گے۔ صحابہ کرام اٹھ پڑے کہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا تھا 3 دن پڑھا کر گھر میں پڑھو۔ یہی بات ابو بکر کے دور میں جاری رہی رضی اللہ عنہ، آپ نیا فیصلہ فرما رہے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ جب حضور نے فرمایا تھا 3 دن کے بعد گھروں میں پڑھو تو میرے کان بھی حضور کا فرمان سن رہے تھے، تمہارے کان بھی رسول اللہ کا فرمان سن رہے تھے، بتاؤ وہ بات کیا تھی؟ کہ حضور نے فرمایا تھا اللہ کی وحی آئے گی، فرض ہو جائے گا، اسی لیے اب گھروں میں پڑھو۔ کہا یہی میری بات کی دلیل ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وحی آئے گی، فرض ہو جائے گی تراویح، حضور دنیا سے چلے گئے، وحی ختم ہو گئی، اب وحی نہیں آتی، گویا حضور نے اشارہ دیا تھا جب وحی ختم ہو جائے پھر گھر میں سے نکل کے مسجد پڑھنا شروع کر دینا۔ یہ اس دور سے آج تک ویسے ہی چلا آ رہا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ طلاق دیتے تو 3 کو 1 شمار ہوتا، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے صحابہ کرام اہل بیت عظام کی میٹنگ بلائی کہ اس بارے میں سرکاری حکم وہ نافذ کریں جو تم لوگ رسول اللہ سے سن چکے ہو۔ آج کل لوگوں نے طلاق میں جلدی کرنا شروع کر دیا، سب نے جو سنا ہوا تھا وہ اس فیصلے پر اتفاق ہوا کہ 3 طلاق دینے سے 3 ہی واقع ہوں گی، کوئی ایک نہیں کہے گا اسے۔ یہ امیر المومنین عمر فاروق کے دور کا فیصلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر نے 3 طلاق کا فتویٰ دیا ہے، اجی فتویٰ نہیں دیا، فتویٰ رسول اللہ کا تھا، سرکاری طور پہ نافذ کیا ہے۔ 20 رکعت تراویح عمل رسول اللہ کا تھا، عمر فاروق نے سرکاری طور پہ نافذ کیا ہے۔ سرکاری طور پہ نافذ ہونے کا یہ معنی نہیں ہوتا وہ اپنے پیٹ سے نشر کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے کام کو اللہ کے رسول نے سنت الخلفاء فرمایا ہے۔ ہر جمعے میں پڑھتے ہیں نا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ یہ خلفاء راشدین میں خلافت راشدہ کی دوسری خلافت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت عمر وعدے کے بڑے پابند تھے۔ تاریخ مدینہ میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس جو صحابہ کرام جنگ کے ذریعے لینا چاہتے تھے، وہاں کے متولیان نے کہا ہم حضرت عیسیٰ کے مذہب کے ماننے والے ضرور ہیں، ہماری کتابوں میں بھی کچھ لکھا ہے، آپ اپنے بادشاہ کو کہیے وہ ہمارے پاس آ جائے، ہم بغیر جنگ کے چابی اس کے حوالے کریں گے۔ حضرت عمر غلام اسلم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ساتھی رہے ہیں اسلم جن کے بیٹے بہت بڑے تابعی ہیں، زید بن اسلم۔ یہ شخص امیر المومنین کے ساتھ ہے اور جاتے وقت اونٹ ایک ہے،
کیا حضرت عمر بیت المال سے دوسری سواری نہیں لے سکتے تھے؟ کیا ان کے پاس سواریوں کی کمی تھی؟ کیا اس کے پاس یہ سہولت میسر نہیں تھی کہ غلام کے لیے علیحدہ سواری؟ کہا نہیں اسلم، سواری ایک رکھیں گے، کچھ راستہ تو بیٹھنا تو میں مہار پکڑوں گا، کچھ راستہ میں مہار پکڑوں گا تو بیٹھے گا یا تو مہار، یوں چلیں گے۔ ایک ہی سواری پہ گئے ہیں، ایک محلے سے دوسرے محلے نہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچے ہیں۔ سعودیہ سے فلسطین کی کلومیٹروں کا اندازہ ذرا گوگل میپ پہ آپ نکال لینا، فضائی ٹریول کو بھی دیکھ لینا اور زمینی سفر کو بھی دیکھ لینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں اور باری در باری اپنی باری پر مہار پکڑ رہے ہیں اور اپنی باری پر غلام کو اوپر بٹھا رہے ہیں۔ جس وقت عیسائیوں کا سربراہ سامنے ہے اور بیت المقدس کی آمد ہے، اتفاق وہ ٹائم حضرت عمر فاروق کے مہار پکڑنے کا تھا۔ حضرت عمر فاروق چاہتے تو کہہ سکتے تھے تو غلام ہے یار بیٹھ جا نیچے، انہیں پتہ چلے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران آ رہا ہے۔ کہا جی نہیں، آپ اپنی سواری پہ اوپر رہیں۔ اب انہوں نے تورات انجیلیں کھولی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے کان میں خسر پسر شروع ہے کہ ہماری کتابیں بتاتی ہیں جب امیر المومنین عمر اس کو فتح کرنے آئے گا تو وہ مہار پکڑے ہوئے پیدل چل رہا ہوگا، اور یہاں تو جو اوپر بیٹھا ہے لگتا ہے وہ بادشاہ ہوگا، اوپر بیٹھے ہیں تو چابیاں کوئی نہیں دیوڑے، پھر چابیاں ہم نہیں دیتے۔ جب قریب گئے ہیں تو امیر المومنین کو لپک کے صحابہ نے استقبال کیا تو مہار پکڑنے والا تھا اور کپڑوں پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، پیوند بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو چابیاں حوالے کر دی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پتہ چلتا ہے بیت المقدس کا فاتح ہے۔ بیت المقدس کیا ہے؟ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، ہم سے شمال کی طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ یہ قبلۃ الانبیاء رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خواہش تھی میرے مولا اس سے بجائے ہمیں بیت اللہ قبلہ عطا فرما۔ دوسرے پارے کا پہلا صفحہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ نے حضور کی خواہش پہ قبلہ بدل دیا۔ تو ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، بیت المقدس حضرت عمر نے فتح کیا ہے، بیت اللہ بھی تو حضرت عمر نے فتح کیا تھا نا۔ ایمان عمر سے پہلے کوئی مسجد حرام میں آ کر نماز پڑھنے کا کھلے عام تصور کر سکتا تھا؟ جب حضرت عمر ایمان لائے کہا یا رسول اللہ نماز وہیں پڑھیں گے، کہا تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی، کہا آج عمر جانے اور اس کی قوم جانے، بلال آپ کے آگے آگے چلے گا اور نماز کی ادائیگی وہیں ہوگی۔ عمر فاروق نے بیت اللہ میں نمازوں کا افتتاح کرایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے من سن سنتن فی الاسلام حسنہ، فرمایا اللہ اکبر، جس نے کسی نیکی کے کام کی بنیاد رکھی فلہ اجرھا واجر من عمل بھا من بعد، فرمایا اسے اپنا ثواب بھی ملے گا، بعد والے جو کام کریں گے وہ بھی اس کی کھاتے میں جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صرف بیت اللہ کے ثواب کی نمازوں میں شامل نہیں ہیں، وہ بیت المقدس کے ثواب میں بھی شامل ہیں۔